بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ شارجہ اوقاف کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر میں 22 رمضان 1446 ہجری مطابق 22 مارچ 2025 عیسوی اور دن السبت یعنی ہفتے کا دن، اس میں جو پیغام تھا اس کا عنوان تھا فضل قیام لیلۃ القدر، شب قدر میں قیام کی فضیلت۔ قیام یعنی عبادت، رات کو عبادت کرنا، شب قدر میں عبادت کرنے اور رات جاگنے کی فضیلت۔ تو قیام اصل جو ہے نماز کا اہم رکن ہے قیام، تو یہ بنیادی رکن ہے، اس لیے نماز پڑھنے کو قیام کہتے ہیں۔ اور خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھنا، تراویح کی نماز پڑھنا، یہ سب قیام میں شامل ہے۔ تو اس کے تحت حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام، جو شخص، من شرطیہ ہے، من قام جو شخص قیام کرے یعنی راتوں کو عبادت کرے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں، تو یہ منصوب ہے ظرف کی بنیاد پر، لیلہ یہاں ظرف ہے اس لیے اس پر زبر ہے۔ جو شب قدر میں قیام کرے یعنی عبادت کرے، نفلیں پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، یعنی ایمان ہو، مومن ہو، یہ اجر ایمان والے کو ملے گا، اور دوسرا ہے کہ ثواب کی امید میں یہ کام کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو الفاظ آتے ہیں جو تو اس سے زیادہ تر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کیونکہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ نیک اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، اس میں توبہ ضروری ہے۔ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا، اور جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں، رواه البخاری، اور حدیث نمبر ہے 1901، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 760۔ اس کے بعد جو ہے 23 رمضان 1446 ہجری مطابق 23 مارچ 2025 عیسوی الاحد یعنی اتوار کا دن، اس میں جو پیغام کا عنوان تھا وہ تھا تحری لیلۃ القدر وما یقال فیہا من الدعاء۔ تحری معنی تلاش کرنا، جستجو کرنا، تو تحری لیلۃ القدر، شب قدر کی جستجو کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا۔ ایسے ہی فقہ کی کتاب میں آتا ہے تحری القبلہ، قبلے کو تلاش کرنا، قبلے کی جستجو کرنا۔ کب؟ جب آپ جنگل میں ہوں، جنگل کی سواری کر رہے ہوں، یا ٹرین میں ہوں، لیکن ٹرین جو بالکل باہر کے ایریے میں جو ہے جا رہی ہے، اس سے سفر ہو رہا ہے، تو تحری کہتے ہیں جستجو کرنا، غور و فکر کر کے کسی چیز کو تلاش کرنا۔ تو فرمایا تحری لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرنا، وما یقال فیہا من الدعاء، اور اس میں کون سی دعا پڑھی جائے اس کا ذکر۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ تحروا امر کا صیغہ ہے، تحرا تحرا سے، تحرا تحرا تحرین، اس سے جو ہے تحرا تحرا تحروا جمع ہے۔ تم لوگ شب قدر تلاش کرو، اس میں فی الوتر، طاق راتوں میں، وتر کہتے ہیں طاق، تو مراد ہے
اے اللیالی الوتر، طاق راتوں میں، من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں۔ تو آخر کی جو 10 دن ہے تو اس میں جو طاق راتیں آتی ہیں، طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29 ہے نا، ان راتوں میں تلاش کرو۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ رواه البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2017۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر، ارأیت آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان وافقت لیلۃ القدر، اگر میں پا جاؤں شب قدر کو، یعنی اگر شب قدر کی مجھے موافقت مل جائے، نہیں شب قدر کو میں پا لوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے، ما ادعو، تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ قالت، آپ نے فرمایا، تقولین، تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم، اے اللہ، انک عفو، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، رواہ ترمذی، حدیث نمبر 3822۔ اس کے بعد ہے 24 رمضان 1446 ہجری مطابق 24 مارچ 2025 عیسوی، دن ہے الاثنین، پیر کا دن۔ اس کا جو عنوان تھا وہ ہے من علامات لیلۃ القدر، شب قدر کی علامت، شب قدر کی کیا علامتیں، کس سے معلوم ہوگا کہ یہ شب قدر ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا، لیلۃ طلقہ، لیلۃ طلقہ اے لیلۃ معتدلہ، وہ جو ہے معتدل رات ہوتی ہے، لا حارۃ ولا باردہ، نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی، تصبح الشمس یومہا حمراء ضعیفہ، صبح سورج نکلتا ہے اس دن، یعنی جس رات میں شب قدر ہے، تو جب دن ہوگا تو سورج نکلے گا کس طرح؟ حمراء، سرخ رنگ کا ہوگا، ضعیفہ، اور کمزور ہوگا، کمزور ہوگا یعنی مراد یہ کہ اس کی شعاؤں میں تیزی نہیں ہوگی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ آنکھوں میں تپش ہو، آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو سرخ ہوگا اور ضعیف ہوگا، یعنی اس میں تیزی نہیں ہوگی۔ رواہ ابن خزیمہ، اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 2192۔ اس کے بعد ہے 25 رمضان 1446 ہجری مطابق 25 مارچ 2025 عیسوی، الثلاثاء، منگل کا دن، منگل کا دن۔ تو اس کا جو عنوان ہے وہ ہے خدمت الناس من مظاہر ترابط الامہ، لوگوں کی خدمت کرنا، اور یہ امت کے اتحاد کے مظاہر میں سے ہے۔ تو الثلاثاء، تو اس میں جو ہے وہ جو عنوان ہے خدمت الناس من مظاہر ترابط الامہ، لوگوں کی خدمت کرنا یہ امت کے اتحاد کے مظاہر میں سے ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں کتنا اتحاد ہے۔ ترابط باب تفاعل میں ہے، ترابطہ، یہ ترابط ترابطاً، ایک دوسرے سے ربط رکھنا، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، اور مظاہر، مظہر کی جمع ہے مظاہر، یعنی جو چیز سامنے نظر آئے نا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی کے کاموں میں اور تقوی میں۔ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے اور آیت نمبر ہے 2۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ، من کان معہ، جس کے ساتھ زائد سواری ہو، فضل مانے زائد،
اور ظہر کے اس کے معنی اصل پیٹھ کے ہیں، لیکن مراد اس سے سواری، کیونکہ سواری کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ظہر کہا۔ جس شخص کے ساتھ زائد سواری ہو فلیعود بھی، تو چاہیے کہ وہ اس کو لوٹا دے، علی من لا ظہر لہ، اس شخص کو جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو گویا کہ زائد جو چیز ہے وہ سمجھو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ سمجھو اس کو لوٹا دو نہیں، گویا یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ ایک کے پاس ایک بھی سواری نہیں اور کسی کے پاس دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بھائی کو لوٹا دے، یعنی اس کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہ ہو۔ ومن کان لہ فضل من زاد، اور جس شخص کے پاس جو ہے زائد توشہ ہو، زاد کہا کہتے ہیں توشہ، فضل مانے زائد، اور جس شخص کے پاس زائد توشہ ہو فلیعود بھی علی من لا زاد لہ، تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو لوٹا دے جس کے پاس کوئی توشہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کا کام چل جائے گا، جس کے پاس بھی جو زائد چیز ہے وہ ایسے لوگوں کو دے دے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ یہ حدیث رواہ مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1728۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔